جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، دیر تک عبادت کرتے تھے، کتنی لمبی عبادت کرتے تھے، کتنے دل سے عبادت کرتے تھے، کتنے پیار سے عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے اگر ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلائیں، ان کی جو ٹیچنگز ہے، ان کی جو سکھائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا جو صحیح طریقے سے ہم تک چیزیں پہنچائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک خاص ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں، میچورٹی کی لیول کیا ہو سکتی ہے، ایک بندہ کتنا میچور ہو سکتا ہے۔ کہ اگر میچورٹی کی حد دیکھی ہو، کن کی زندگی سے ہم ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں پیش کروں گا، کچھ واقعات جس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کتنی میچورٹی دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ بنایا تھا ان کو اس معاملے میں۔ اگر اعلیٰ مقام کا انسان، اگر آپ کو اعلیٰ تربیت یافتہ انسان، اگر آپ کو اعلیٰ خیالات کا انسان تو کوئی دیکھنا ہوگا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں جتنے بھی ان کے ساتھ واقعات ہوئے، چاہے وہ ان کے پیدا ہونے پہ یا چاہے ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کے والدین کا فوت ہونا، پھر جب وہ بڑے ہوئے پھر اسٹرگل کرنا، پریشانیاں دیکھنا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ قرآن کی آیتیں نازل کی تو پھر ان کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑا، کتنا پیشنس دکھانا پڑا، کتنا صبر کرنا پڑا، کتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، ان کے کریکٹر کو، ان کے ہر لحاظ سے، ایک ہر معاملے میں، ہر چیز میں آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پرفیکٹ تھی۔ چاہے وہ ٹیچر رہے، چاہے وہ کمانڈر رہے، چاہے وہ ایز ہسبینڈ رہے، کتنا بڑھیا طریقے سے انہوں نے نبھایا۔ وہ جو مثال ہے نا، وہ کوئی اور انسان پیش نہیں کر پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اونچا بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی الگ طریقے سے پیش کیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہر معاملے میں کتنے پرفیکٹ تھے، ہر معاملے میں کتنے کامیاب ہے وہ، ہر معاملے میں کتنے پیشنس کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ہر معاملے میں کتنے پرفیکٹ تھے وہ۔ اگر ہم کسی کو اگزامپل دیں گے کہ میچورٹی کیا ہوتی ہے، مطلب وہ ایک لیول میچورٹی کی کیا ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے کوئی اور تو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ان کی میچورٹی کتنی تھی، کتنا اونچا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنس کی اگر ہم بات کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ ان کی زندگی جب شروع ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کے والدین کو چھینتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد ان پہ جب کیا کہتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، جب جوان ہو جاتے ہیں، پھر ایک ایج میں پہنچتے ہیں 40 سال میں، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ قرآن کی آیتیں نازل فرماتے ہیں، پھر کتنی سختی کرنی پڑتی ہے، اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے کیا کہتے ہیں ریلیٹیوز کو مرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے، لوگ اس سے الگ تھلگ کر دیتے ہیں، کتنے غم دیکھنے پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کتنی جنگیں دیکھنی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں پیشنس اور صبر کی اور میچورٹی کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مسجد شریف میں ایک بندہ آیا اور انہوں نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا، تو سارے جو صحابہ تھے وہ بڑے غصے میں آ گئے کہ آپ نے مسجد کی بے حرمتی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو روکا، کہا نہیں آپ غصہ نہ کریں، آپ اس کو کرنے دیجیے، اس کو پہلے فارغ ہونے دے دیجیے۔ اس کے بعد اس جو بندہ تھا، جو شخص تھا، اس کو سمجھایا کہ نہیں، یہ جو جگہ ہے یہ صاف پاک جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، یہاں پہ آپ پیشاب نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جگہ کو صاف کروایا۔ اگر ہمارے یہاں پہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی بے حرمتی ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے، تو ہمیں اتنی پیشنس ہی نہیں ہے، ہمیں اتنی ٹالرنس ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو برداشت کر پائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا وہ صبر دکھایا، کتنا ہمیں میچورٹی کا لیول دکھایا کہ نہیں، اگر ایسے آپ کے ساتھ زندگی میں واقعات ہوتے ہیں تو آپ کو ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں کسی اور کی زندگی سے نہیں ملتی۔ یا میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک بار جب ایک صحابی وضو کر رہے تھے اور وہ غلط کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو انہوں نے اس کو یہ نہیں بولا کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ کو صحیح طریقہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو صحابہ ہیں، آپ نے تو سیکھنا چاہیے تھا مجھ سے، آپ تو میرے پاس بیٹھے اور آپ نے ابھی تک سیکھا نہیں۔ انہوں نے کیا کہ انہوں نے انہیں روکا، بولا کہ میں وضو کرتا ہوں، آپ دیکھو کہ میں صحیح وضو کرتا ہوں یا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو صحابی نے دیکھا اسے، اس کو خود سمجھ آیا کہ نہیں، مجھ میں یہ چیزیں غلطی تھی،
مجھ میں یہ چیزیں غلط تھی تو میں ان چیزوں کو سدھاروں گا، اور اس نے وضو کرنا سیکھ لیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک میچورٹی ہوتی ہے، یہ ایک لیول ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور ایگزامپل، ان کو سیلف کنٹرول کتنا تھا، مطلب کہ کتنے اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے تھے۔ مطلب کچھ ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ ان پہ مطلب ظلم ستم کیا گیا، مطلب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ان پہ گندگی ڈال دی گئی، یا نیبرز کے یہاں سے گزرتے تھے تو ان پہ اوپر سے گندگی ڈالی جاتی تھی۔ تو کتنا وہ سیلف کنٹرول تھے، کتنا وہ پیشنس اپنے آپ کو کتنا وہ صحیح طریقے سے پیش کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا، اس کا مفہوم بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ طاقتور وہ بندہ نہیں ہے کہ جو اپنی طاقت کی بنیاد پہ لوگوں پہ آ کے جم جائے یا لوگوں پہ آ کے حکومت کرے، وہ طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور وہ بندہ ہے جو اپنے اینگر کو، اپنے غصے کو کنٹرول کر پائے گا۔ مطلب کہ وہ طاقتور کچھ نہیں ہے، وہ کسی پہ قبضہ کیا، کسی پہ حکومت کی، وہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ جس نے اپنے غصے کو، اپنے اینگر کو، اپنے اندرون کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں کر لیا، وہ سب سے بڑا طاقتور انسان ہے۔ وہ ان کے سکھانے کا کیا طریقہ تھا، ایز اے ٹیچر وہ کتنے بیسٹ تھے۔ آپ خود اندازہ لگا دیجیے کہ جب وہ کسی کو سکھاتے تھے نا تو وہ اس کی لیول کے حساب سے سکھاتے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی لیول کو کتنا اونچا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نالج کو کتنا اونچا کیا تھا۔ مطلب ان کی آپ سینگز دیکھ لیجیے، ان کی آپ زندگی دیکھ لیجیے، جو انہوں نے فرمایا ہے، جو احادیث ہیں، کتنے مطلب کہ کس لیول کے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی وہ جب بات کسی کے ساتھ کرتے تھے نا، وہ اس کے لیول کے حساب سے کرتے تھے، اس لیول کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو کبھی کبھی بار بار بولتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، ایک چیز کو دہراتے تھے 3 بار۔ وہ کیا تھا؟ وہ ٹیچنگ کا ایک صحیح طریقہ، صحیح طریقے سے دوسرے کو سکھانا، مطلب کہ دوسرے کو انڈرسٹینڈ کروانا کوئی چیز۔ ایز اے ٹیچر ان کا پرفیکٹ طریقہ تھا یہ کہ ایک تو اس لیول پہ جا کے سمجھاتے تھے اور اس چیز کو ریپیٹ کرتے تھے بار بار، اس چیز کو آسان شبدوں میں بولتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو اگلے والا بندہ ہو، جو اس کی لیول ہوتی تھی، وہ اس حساب سے اپنے آپ وہ چیزیں لاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طریقہ تھا کہ اگر کہیں پہ بھی، کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا کوئی بھائی ہوگا، مسلم بھائی ہوگا، اگر اس کو کوئی تکلیف ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو، تو آپ اس کی باڈی کا یا وہ آپ کی باڈی کا حصہ ہے، تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے تکلیف ہے۔ یہ کمیونٹی بلڈنگ، مطلب آپ دیکھو ہماری جو نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت طریقے سے ہمیں وہ چیزیں سکھائی۔ نمازیں ہوتی ہیں تو جماعت کے ساتھ ایک لائن میں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، جمعہ کی نماز میں سارے آ جاتے ہیں، مل جل کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا کوئی بھی چیز ہو، اور ایک کمیونٹی جب تیار ہو جاتی ہے، اس کا امیر بن جاتا ہے تاکہ وہ کمیونٹی بکھر نہ جائے، تاکہ وہ یہاں وہاں نہ جائے۔ مطلب ایک پرفیکشن کے ساتھ، ایک مطلب میچورٹی کے ساتھ جو ایک زندگی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نا، اس چیز کا کوئی اور ایگزامپل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ایتھیکل اینڈ مورل ٹیچنگز اگر ہم دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے ہمیں سکھائی یہ چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی امت میں اسٹرانگ مورل ویلیوز آ جائیں۔ آپ دیکھو ایک حدیث شریف ہے، میں بھی آپ کے ذہن میں ایک حدیث ہوگا کہ آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے مینرز اچھے ہوں اور جس کا کریکٹر اچھا ہو۔ اور ایسی ہی فارگنس کی اگر ہم بات کریں گے، معافی کی، ہمارے پاس کتنی بڑی مثال ہے۔ جب مکہ کو فتح کیا گیا تھا، اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت بھی تھا، فوج بھی تھی، جنہوں نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، جنہوں نے ان کو تنگ کیا تھا، جنہوں نے ان کو پریشان کیا تھا، وہ آرام سے ان کو قتل کروا سکتے تھے، ان کو مروا سکتے تھے، نہیں کیا، معاف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ عبادت کی بات کریں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، دیر تک عبادت کرتے تھے، کتنی لمبی عبادت کرتے تھے، کتنے دل سے عبادت کرتے تھے، کتنے پیار سے عبادت کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے تو ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے تو رات کو تہجد پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، روتے تھے۔ مطلب ہر چیز میں پرفیکشن، ہر چیز میں ڈیڈیکیشن، ہر چیز میں ایک سیریسنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کمپلیٹ وے آف لائف ہے، کچھ بھی ہم وہاں سے لے سکتے ہیں، کچھ بھی وہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو، چاہے وہ نیبرز کے ساتھ بہیو ہو، چاہے وہ ریلیٹیوز کے ساتھ بہیو ہو، چاہے اپنی بیوی کے ساتھ بہیو ہو، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ بہیو ہو، چاہے اپنے کیا کہتے ہیں صحابہ کے ساتھ ان کا بہیویئر ہو، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پرفیکٹ تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے میچور تھے۔ یہ چیز ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسپرچولی ہی ہمارے گائیڈ نہیں تھے، وہ دنیا کے لحاظ سے بھی ہمارے گائیڈ تھے. بہت سارے ایسی جنگیں ہوئی ہیں جہاں پہ انہوں نے لیڈ کیا ہے. اب آپ کے سامنے تو ایگزامپل پڑے ہیں. بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے لیڈ کیا ہے. مطلب ایز اے لیڈر، ایز اے ٹیچر، ایز اے گائیڈ، ایز اے پرفیکٹ ماڈل، ایز این ایگزامپل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ. اسی لیے اگر ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلائیں، ان کی جو ٹیچنگس ہے، ان کی جو سکھائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا جو صحیح طریقے سے ہم تک چیزیں پہنچائی گئی ہیں، ان کا جو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی فرمان ہم تک پہنچائے گئے ہیں، تو اگر ہم اپنی زندگی میں وہ چیزیں ایڈ کریں گے، اپنی زندگی میں ان کو جگہ دیں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم صرف دنیا میں ہی کامیاب نہیں ہو جائیں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپرچولی بھی گائیڈ کرتے ہیں اور ایز اے کریکٹر، ایز این ایگزامپل بھی گائیڈ کرتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ درجہ حاصل کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام حاصل کیا تھا، ویسے ہم اپنی زندگی میں وہ چیز لانے کی کوشش کریں گے. جتنا ہم ان کی زندگی کو فالو کریں گے، ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کہنے میں اگر کہیں پہ غلطی ہوئی ہوگی اس کے لیے معاف کر لیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم.